السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے عربی کے چھوٹے اور بڑے جملے جو ڈیلی روٹین میں آتے ہیں، ڈیلی بولے جاتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ پورا ویڈیو دیکھو گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی آؤ، کہیں آنے کے بارے میں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین تعال۔ الہین تعال یعنی ابھی آؤ۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی آؤ تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین تعال۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی جاؤ تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین روح۔ الہین روح یعنی ابھی جاؤ۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی جاؤ تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین روح۔ دوستو کلام کا مطلب بات کرنا ہوتا ہے، اور گل کا مطلب بولنا ہوتا ہے، اور گال کا مطلب کہنا ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو ابھی کہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین گال۔ الہین گال یعنی ابھی کہو۔ اگر کہنا ہو ابھی بولو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین گل۔ الہین گل یعنی ابھی بولو۔ دوستو اگر یہ کہنا ہو ابھی بات کرو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین کلام۔ الہین کلام یعنی ابھی بات کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی دیکھو، کہیں دیکھنے کے بارے میں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین شوف۔ الہین شوف یعنی ابھی دیکھو۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی دیکھو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین شوف۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی لاؤ کسی بھی چیز یا کسی بھی سامان کے بارے میں، کہیں لانے کے لیے، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین جیب۔ الہین جیب یعنی ابھی لاؤ۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لاؤ یا پھر لانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی لاؤ تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین جیب۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی کھاؤ کسی بھی چیز کو کھانے کے بارے میں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین اکل۔ الہین اکل یعنی ابھی کھاؤ۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اکل عربی میں کھاؤ یا پھر کھانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی کھاؤ تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین اکل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی لے لو کسی بھی چیز یا کسی بھی سامان کے بارے میں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین شیل۔ الہین شیل یعنی ابھی لے لو۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی لے لو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین شیل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو ابھی بتاؤ کسی بھی بات کے بارے میں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الہین علم۔ الہین علم یعنی ابھی بتاؤ۔ الہین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاؤ یا پھر بتانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ابھی بتاؤ تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ الہین علم۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو 1 منٹ رکو کہیں رکنے کے بارے میں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے واحد دقیقہ وقف۔ واحد دقیقہ وقف یعنی 1 منٹ رکو۔ واحد عربی میں 1 کو کہتے ہیں، دقیقہ عربی میں منٹ کو کہتے ہیں، وقف عربی میں رکو یا پھر رکنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے 1 منٹ رکو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ واحد دقیقہ وقف۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو 2 منٹ رکو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے اثنین دقیقہ وقف۔ اثنین دقیقہ وقف یعنی 2 منٹ رکو۔ اثنین عربی میں 2 کو کہتے ہیں، دقیقہ عربی میں منٹ کو کہتے ہیں، وقف عربی میں رکو یا پھر رکنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے 2 منٹ رکو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ اثنین دقیقہ وقف۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو 3 منٹ رکو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے
तलाता दगीका वक़्फ़, तलाता दगीका वक़्फ़ यानी 3 मिनट रुको। तलाता अरबी में 3 को कहते हैं, दगीका अरबी में मिनट को कहते हैं, वक़्फ़ अरबी में रुको या फिर रुकना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे 3 मिनट रुको तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तलाता दगीका वक़्फ़। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो 4 मिनट रुको तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अरबा दगीका वक़्फ़, अरबा दगीका वक़्फ़ यानी 4 मिनट रुको। अरबा अरबी में 4 को कहते हैं, दगीका अरबी में मिनट को कहते हैं, वक़्फ़ अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे 4 मिनट रुको तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अरबा दगीका वक़्फ़। ऐसे जितना भी मिनट रुकने के लिए बोलना है आप बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो थोड़ा सब्र करो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सब्र सोया, सब्र सोया यानी थोड़ा सब्र करो। सब्र अरबी में सब्र को कहते हैं, सोया अरबी में थोड़ा करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे थोड़ा सब्र करो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सब्र सोया। झगड़ा ना करो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो झगड़ा नहीं करो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मा सवी जंजाल, मा सवी जंजाल यानी झगड़ा नहीं करो। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे झगड़ा नहीं करो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मा सवी जंजाल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो इंतज़ार करो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सवी इंतज़ार, सवी इंतज़ार यानी इंतज़ार करो। सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इंतज़ार करो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सवी इंतज़ार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो दाएं मुड़ो, आप गाड़ी चलाते हैं या आपकी मैडम या आपका कफिल आपसे ये कह रहे हो लिफ यमीन, लिफ यमीन यानी दाएं मुड़ो। लिफ अरबी में मुड़ो या फिर मुड़ने को कहते हैं, यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे दाएं मुड़ो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लिफ यमीन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो या अगला आदमी आपसे ये कह रहा हो, आपकी मैडम या आपका कफिल आपसे ये कह रहे हो बाएं मुड़ो तो इसे वह अरबी में बोलेंगे लिफ यसार, लिफ यसार यानी बाएं मुड़ो। लिफ अरबी में मुड़ो या फिर मुड़ने को कहते हैं, यसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे बाएं मुड़ो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लिफ यसार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो काम पूरा करो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे सवी कामिल सुगुल, सवी कामिल सुगुल यानी काम पूरा करो। सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे काम पूरा करो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? सवी कामिल सुगुल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह पहले करो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा अव्वल सवी, हाजा अव्वल सवी यानी यह पहले करो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह पहले करो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा अव्वल सवी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो इसे अभी रहने दो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा अलहिन खल्ली, हाजा अलहिन खल्ली यानी इसे अभी रहने दो। हाजा अरबी में इसे और यह को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, खल्ली अरबी में रहने दो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसे अभी रहने दो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा अलहिन खल्ली। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुम अच्छे आदमी हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता कोइस नफ़र, अंता कोइस नफ़र यानी तुम अच्छे आदमी हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कोइस अरबी में अच्छा है या फिर अच्छे को कहते हैं, नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम अच्छे आदमी हो तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंता कोइस नफ़र। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुम बहुत अच्छे आदमी हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता मर्रा कोइस नफ़र,
انتا مرہ کوئس نفر یعنی تم بہت اچھے آدمی ہو۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ کوئس عربی میں اچھا یا پھر اچھے کو کہتے ہیں۔ نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم بہت اچھے آدمی ہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا مرہ کوئس نفر۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تم ٹھیک نہیں ہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا مافی کوئس۔ انتا مافی کوئس یعنی تم ٹھیک نہیں ہو۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ مافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ کوئس عربی میں ٹھیک یا پھر ٹھیک ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم ٹھیک نہیں ہو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انتا مافی کوئس۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تم خراب ہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا خربان۔ انتا خربان یعنی تم خراب ہو۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ خربان عربی میں خراب ہو یا پھر خراب کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم خراب ہو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انتا خربان۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تم خراب آدمی ہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا خربان نفر۔ انتا خربان نفر یعنی تم بہت خراب آدمی ہو۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں۔ نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم خراب آدمی ہو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انتا خربان نفر۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تم بہت خراب ہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا مرہ خربان۔ انتا مرہ خربان یعنی تم بہت خراب ہو۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ مرہ اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم بہت خراب ہو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انتا مرہ خربان۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں بیمار ہوں تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا فی مرید۔ انا فی مرید یعنی میں بیمار ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ مرید عربی میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں بیمار ہوں تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انا فی مرید۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں بہت بیمار ہوں تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا واجد مرید۔ انا واجد مرید یعنی میں بہت بیمار ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ واجد اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ مرید عربی میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں بہت بیمار ہوں تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انا واجد مرید۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں تھک گیا ہوں کام کر کے تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا تعبان۔ انا تعبان یعنی میں تھک گیا ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ تعبان عربی میں تھک گیا ہوں یا پھر تھک جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں تھک گیا ہوں تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انا تعبان۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تم پاگل ہو تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا مجنون۔ انتا مجنون یعنی تم پاگل ہو۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ مجنون عربی میں پاگل ہو یا پھر پاگل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم پاگل ہو تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انتا مجنون۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تمہارا دماغ نہیں ہے تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انتا مخ مافی۔ انتا مخ مافی یعنی تمہارا دماغ نہیں ہے۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ مخ عربی میں دماغ کو کہتے ہیں۔ مافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تمہارا دماغ نہیں ہے تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انتا مخ مافی۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو مجھے پیاس لگی ہے تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا عطشان۔ انا عطشان یعنی مجھے پیاس لگی ہے۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ عطشان عربی میں پیاس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے مجھے پیاس لگی ہے تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انا عطشان۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں بھوکا ہوں یعنی مجھے بھوک لگی ہے تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا جوعان۔ انا جوعان یعنی مجھے بھوک لگی ہے یعنی میں بھوکا ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ جوعان عربی میں بھوک لگی ہے یا پھر بھوکا ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں بھوکا ہوں تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے انا جوعان۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو تم بدھیمان ہو
یعنی تم سمجھدار ہو، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انت ذکیون، انت ذکیون، یعنی تم بدھیمان ہو، سمجھدار ہو۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ذکیون عربی میں بدھیمان ہو یا پھر سمجھدار ہو کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے تم بدھیمان ہو، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ انت ذکیون۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں غریب ہوں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مسکین، انا مسکین، یعنی میں غریب ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مسکین عربی میں غریب کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں غریب ہوں، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ انا مسکین۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں پریشان ہوں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا عاجز، انا عاجز، یعنی میں پریشان ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، عاجز عربی میں پریشان ہوں یا پھر پریشان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں پریشان ہوں، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ انا عاجز۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں دکھی ہوں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا حزین، انا حزین، یعنی میں دکھی ہوں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، حزین عربی میں دکھی ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں دکھی ہوں، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ انا حزین۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں خوش ہوں، تو اسے ہم عربی میں دو طریقے سے بول سکتے ہیں، انا سعید بھی کہہ سکتے ہیں اور انا مبسوط بھی بول سکتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں خوش ہوں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مبسوط یا پھر بولیں گے انا سعید۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو کام نہیں ہے، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے شغل معافی، شغل معافی، یعنی کام نہیں ہے۔ شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کام نہیں ہے، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ شغل معافی۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو کام بہت ہے، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے شغل واجد، شغل واجد، یعنی کام بہت ہے۔ شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، واجد اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کام بہت ہے، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ شغل واجد۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو کام چاہیے، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے ابغا شغل، ابغا شغل، یعنی کام چاہیے۔ ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کام چاہیے، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ ابغا شغل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو میں کام کروں، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے انا سوی شغل، انا سوی شغل، یعنی میں کام کروں۔ انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، سوی شغل عربی میں کام کروں کو کہتے ہیں۔ سوی عربی میں کروں یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے میں کام کروں، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ انا سوی شغل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو مجھے کام دے دو، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے اتنی شغل، اتنی شغل، یعنی مجھے کام دے دو۔ اتنی عربی میں دے دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے مجھے کام دے دو، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ اتنی شغل۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو اپنے میڈم سے، اپنے کفیل سے یا اپنے مینیجر سے مجھے سیلری دے دو، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے اتنی راتب، اتنی راتب، یعنی مجھے سیلری دے دو۔ اتنی عربی میں دے دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، راتب عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے مجھے سیلری دے دو، تو اسے ہم عربی میں کیا بولیں گے؟ اتنی راتب۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے بولنا ہو یا بتانا ہو چھٹی ہے، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے فی اجازہ، فی اجازہ، یعنی چھٹی ہے۔ پوچھنا، ہندی میں ہم کہیں گے پوچھنا، پوچھنے کو ہم عربی میں بولتے ہیں اسأل، اسأل، یعنی پوچھنا۔ سوچنا، سوچنے کو ہم عربی میں فکر کہتے ہیں، سوچنے کو عربی میں فکر کہتے ہیں۔ فکر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ چینل پر نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کی گھنٹی کو آل پہ سیٹ کر لیں، تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔